پاکستانی سیاست میں آج کل تاریخ کی ایک اہم شخصیت کا ذکر ملتا ہے جو میر جعفر ہیں۔ انڈیپینڈنٹ اردو کے مضمون کے مطابق مختلف تاریخ دان انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں، آج آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین گرامی، میر جعفر ذات کے سید تھے اور 1691 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید احمد نجفی تھا اور دادا سید حسین طباطبائی۔ یہ خاندان اورنگزیب عالمگیر کی دعوت پر 1675 میں عراق سے ہندوستان آ کر آباد ہوا۔ طباطبائی مغل دربار میں قاضی تھے اور انہوں نے اورنگزیب عالمگیر کی بھانجی سے شادی کی۔ میر جعفر کی پھوپھی اور طباطبائی کی بیٹی بیگم شرف النساء نواب بنگال علی وردی خان کی بیوی تھی۔ ناظرین گرامی، ہمایوں مرزا کی کتاب کے مطابق علی وردی خان ہی کے زمانے میں میر جعفر بنگال آئے تھے۔ 1740 میں جب سابق نواب کا تخت الٹا گیا اور علی وردی نواب بنے تو میر جعفر نے ان کے کام میں ان کی کافی مدد کی۔ تب سپہ سالاری کے دوران میر جعفر نے مرہٹوں کے خلاف جنگ میں بھی کافی کامیابی حاصل کی۔ بیچ میں 2 سال میر جعفر معزول رہے، لیکن جیسے ہی بنگال میں حالات بغاوت والے ہوتے نظر آئے تو علی وردی نے میر جعفر کو دوبارہ سپہ سالار بنا دیا۔ ناظرین گرامی، پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کے بیٹے ہمایوں مرزا کے بیٹے کی کتاب فرام پلاسی ٹو پاکستان کے مطابق مرنے سے پہلے علی وردی خان نے میر جعفر سے وعدہ لیا کہ وہ ان کے نواسے سراج الدین دولہ کو نواب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ میر جعفر نے وعدہ نبھایا، لیکن سراج الدین دولہ جیسے ہی نواب بنے تو میر جعفر کو عہدے سے ہٹا دیا اور ٹھیک ٹھاک بے عزتی بھی کی۔ ان کی کتاب کا ذکر رواں سال فروری میں صدر عارف علوی نے اپنی پڑھی ہوئی 10 بہترین کتب میں بھی کیا تھا۔ ناظرین گرامی، ہمایوں مرزا پاکستان کے سابق صدر اسکندر مرزا کے بیٹے تھے اور میر جعفر ہی کے خاندان سے تھے۔ نواب سراج الدین دولہ اپریل 1756 میں بنگال کے نواب بنے تو ان کی عمر محض 23 سال تھی اور علی وردی خان کے بعد وہ بنگال کے آخری نواب ثابت ہوئے۔ انگریزوں سے جنگ چھڑنے لگی تو پھر سراج الدولہ کو میر جعفر یاد آ گئے، چونکہ وہ ان کے بزرگوں کے زمانے سے ہی کئی بغاوتیں کامیابی سے کچل چکے تھے اور جنگوں میں اہم فیصلہ ساز بھی تھے۔ سراج الدین دولہ چاروں طرف سے سازشوں کے خوف میں مبتلا تھے اور میر جعفر پہ انہیں اعتبار بھی نہیں۔ میر جعفر نے انگریزوں کو یہ تک لکھا کہ جب میں نواب کے پاس جاتا ہوں تو مجھے قتل ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ بعد میں میر جعفر پھر بغاوت کے الزامات میں ملوث ہونے کے بعد قلعہ بند ہو گئے اور میر مدن نامی نائب سپہ سالار نے سراج الدولہ کو فوجی کمان سنبھال لی۔ تو ہمارے مرزا کہتے ہیں کہ میر جعفر کے پاس سراج الدولہ کے خلاف بغاوت میں شامل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک تو ہر وقت کی بے عزتی اور پھر مسلسل قتل ہو جانے کا خوف۔ ولیم ڈیل ریمپل اور ہمایوں مرزا کے مطابق میر جعفر نے پلاسی کی جنگ سے 3 دن پہلے انگریزوں کو خط لکھا کہ چاہے انگریز جیتیں یا ہاریں، میں ان میں کسی کے حق میں نہیں ہوں، بلکہ میں درمیان میں ہوں۔ اب جنگ شروع ہوئی۔ مین کمانڈ میر مدن کے پاس تھی، باقی اتحادی کمانڈرز میں میر جعفر بھی شامل تھے۔ پہلے تو فوجیوں نے بڑھنے سے انکار کیا کیونکہ ان کی تنخواہیں نہیں ملی تھیں۔ وہیں معاملہ کلیئر ہونے اور پیسے دینے کے بعد فوجیں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ جنگ شروع ہوئی تو سراج الدولہ خود جنگ میں شریک بھی نہیں تھے۔ بیچ جنگ بارش شروع ہو گئی اور یہ سمجھے کہ گوروں کی توپیں اور اسلحہ بارش کی وجہ سے بھیگ گیا ہوگا تو انہوں نے چڑھ کر حملہ کیا، لیکن انگریز نے ترپالیں ڈال کر سب کچھ چلنے کے قابل بنا رکھا تھا۔ میر مدن مارے گئے۔ باقی سپہ سالاروں کو سراج الدولہ نے کافی مشوروں کے بعد پسپاہی کا حکم دیا۔ جب انگریز حملہ آور ہوئے تو سراج الدولہ میدان سے فرار ہو گئے۔ میر جعفر اور ان کی فوج جنگ میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے مکمل طور پر محفوظ رہی۔ ایک تاریخ دان ولیم ڈیل ریمپل کے مطابق میر جعفر صرف ایک ایسا چہرہ تھا جو سامنے تھا، ورنہ پیچھے کئی درباری اور نواب سراج الدولہ کے اہم عہدیدار موجود تھے۔
انہوں نے یہ ضرور لکھا کہ انگریز نے جب بارش میں حملہ کیا تو میر مدن کے مرنے پر میر جعفر نے اپنی فوجیں فرار کروا دیں اور ان کو دیکھ کر باقی فوجیں بھی فرار ہو گئیں۔ کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ میر جعفر سے مشورے کے بعد سراج الدین دولہ نے جنگ روکنے کا فیصلہ کیا، لیکن فیصلہ بہرحال نوجوان نواب کا تھا۔ جون 1757 میں جنگ ہارنے کے بعد 24 سال کے نواب سراج الدولہ جہاں چھپے، وہاں سے جولائی 1757 میں ایک مخبری پر میر جعفر کے داماد میر قاسم کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ میر جعفر ہسٹری آف ملٹری ٹرانزیکشن آف دی برٹش نیشن ان ہندوستان نامی کتاب کے مطابق اپنے مشیر سے صلاح لے رہے تھے کہ سراج الدولہ کو ملک سے باہر یا ملک میں ہی قید رکھا جائے یا موت دی جائے، کیونکہ اس معاملے میں ان کی اپنی کوئی خاص رائے نہیں تھی، لیکن میر جعفر کا 17 سالہ بیٹا 100% سراج الدین دولہ کو مارنے کے حق میں تھا۔ میراں جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے اسی رات نواب سراج الدولہ کو قتل کروا دیا۔ تاریخ دانوں نے میر جعفر کو لائق سپہ سالار لیکن نالائق حکمران لکھا ہے۔ میر جعفر کو جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں نے حکمران بنایا، لیکن بہت جلد انہیں انگریزوں سے میر جعفر کو دی اولڈ فول اور بیٹے کو دی ورتھ لیس ینگ ڈاگ کا خطاب ملا، اور بنگال کی سلطنت تیزی سے روبہ زوال ہوئی۔ 5 فروری 1765 کو میر جعفر کا انتقال ہوا۔ ان کی تینوں بیویوں میں شاہ خانم، ببو بیگم اور راحت النساء بیگم نے ان کے بعد وفات پائی۔ تاریخ میں ان کی موت کے وقت 12 بیٹیوں اور بیٹوں کا ذکر ملتا ہے، جبکہ میراں ان کی زندگی میں ہی اپنی انتقامی پالیسی کے باعث قتل ہو چکے تھے۔ انگریز اس جنگ کے بعد 180 برس تک ہندوستان پر حکمران رہے۔ علامہ اقبال نے اپنی ایک مشہور شعر میں اسی جانب اشارہ کیا تھا، اور ان کا یہ اشارہ بہرحال میر جعفر کی غداری پر مہر لگانے کے مترادف قرار پایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جعفر از بنگال و صادق از دکن، ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن۔ میر جعفر کو غدار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے سپہ سالاری سے معزول ہونے کے بعد اپنے حکمران کے خلاف انگریزوں سے مدد مانگی، اور اسی کے بدلے دوسرے کئی مقامی سرداروں کے تعاون سے انہیں ایک تکڑی رقم آفر کی۔ حکمران میں خود کیا کمزوریاں تھیں؟ سلطنت کی فوجی صرف پیسے کے لیے لڑتے تھے یا وفادار تھے؟ حکمرانی کی جنگ میں کیا اس سے پہلے اور بعد میں یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ یہ سب وہ سوال ہیں جن کا جواب تاریخ کی کتابوں میں بآسانی ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، جب نیوٹرل کی بات کی جائے تو ملک میں موجود سیاسی نظام میں نیوٹرل رہا جا سکتا ہے، لیکن اگر بیرونی خطرات لاحق ہوں، حق و باطل کی جنگ کا سامنا ہو، تو وہاں پر نیوٹرل ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، بلکہ اس وقت اپنے وطن عزیز کے ساتھ کھڑا ہوا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اگر ایسا ماحول پیدا ہو جائے اور وطن عزیز کے ساتھ نہ کھڑا جائے بلکہ دشمن کے پہلو میں جا کر بیٹھ جائے تو اسے نیوٹرل نہیں، غدار کہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کر دیجئے۔ ناظرین گرامی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، آپ ہمارا انتظار کیجئے گا۔